اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سن 1 ہجری کے واقعات۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا 1 ہجری کے واقعات، اور ہم نے پڑھا تھا 9 ہجری کے واقعات، 10 ہجری کے واقعات۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے سن 2 ہجری کے واقعات۔ میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گا، آپ لوگ اس کا جلدی جلدی جواب دیجیے اور بات ہی بیچ میں مت کریں۔ مسلمانوں پر روزے کب فرض ہوئی؟ شعبان 2 ہجری۔ صدقہ فطر کب واجب ہوا؟ صدقہ فطر کب واجب ہوا؟ 28 رمضان 2 ہجری، 28 رمضان المبارک 2 ہجری۔ مسلمانوں نے پہلی عید الفطر کب منائی؟ یکم شوال 2 ہجری۔ پہلی عید الفطر کی نماز عید کہاں پڑھی گئی؟ پہلی عید الفطر کی نماز عید کہاں پڑھی گئی؟ مسجد نبوی کے مسجد نبوی کے سامنے عیدگاہ میں، مسجد نبوی کے سامنے عیدگاہ میں۔ پہلی نماز عید کی امامت کس شخص نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمانوں نے پہلے عید الاضحیٰ کون سی ہجری کو ادا کی؟ 10 ذی الحجہ 2 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عید الاضحیٰ کے موقع پر کتنے مینڈوں کو ذبح کیا تھا؟ 2 مینڈ 2 مینڈوں کو، 2 مینڈے اسلامی 2 مینڈوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، یہ سوال ایک سوال گم ہو گیا ہے، یہ نہیں ہے۔ کس مسجد میں تبدیلی قبلے کا حکم آیا تھا؟ کس مسجد میں تبدیلی جی کس مس آپ لوگ پہلے سوال کو سمجھے۔ کس مسجد میں تبدیل قبلے کا حکم آیا تھا؟ اس کا جواب ہے مسجد بنو سلمہ۔ یہ مسجد بعد میں کس نام سے معروف ہوئی؟ مسجد ذو قبلتین۔ ہاں، مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ مس- مسجد اقصی بیت المقدس۔ تبدیل قبلہ کا حکم ہجرت مدینہ کی کتنے عرصہ بعد آیا تھا؟ 17 ماہ بعد۔ قبلہ سابقہ قبلہ تبدیل کر کے کون سا قبلہ کر دیا گیا؟ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ۔ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ کیا گیا؟ کیونکہ یہود بھی خواہش بھی تھی، کیونکہ یہود بھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جب تک حضرت ابو ایوب انصاری کی ہاں رہا، آپ کے ہمسائی کون تھے؟ آپ کے ہمسائی تھی سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، اور حضرت عمارہ بن حزام۔ حضرت عمارہ بن حزام یہ 3 شخص آپ کی پڑوسی تھی۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سریہ کون سا تھا؟ پہلا سریہ نہیں، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عمارہ بن حزام۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سریہ کون سا تھا؟ سریہ حمزہ۔ سریہ حمزہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سریہ سیف البحر زندہ باد۔ غزوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ ابوا۔ غزوہ ابوا کو اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ غزوہ ودان۔ اس غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب کس شخص کو مقرر فرمایا تھا؟ سعد بن عبادہ کو۔
اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مہاجرین کے ہمراہ مدینہ سے باہر نکلے تھے؟ 200 مہاجرین کے ہمراہ، 200۔ سریہ عبید، جی 200 ہے، 200 ہے یارا۔ سریہ سر سریہ عبیدہ بن حارثہ میں، جی ہاں، سریہ عبیدہ بن حارث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو کس رنگ کا جھنڈا عطا فرمایا تھا؟ سفید رنگ کا۔ اس غزوہ بوات کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کسی شخص کو اپنا نائب بنایا تھا؟ سعد بن سعد بن معاذ کو، سعد بن معاذ کو۔ غزوہ صفوان کے موقع پر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام کون تھے؟ غزوہ صفوان، غزوہ صفوان، غزوہ صفوان میں کے موقع پر مدینہ میں حضور کے قائم مقام کون تھے؟ اس کا جواب ہے زید بن حارثہ۔ غزوہ ذی عشیرے میں، جی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ غزوہ ذی عشیرے میں اسلامی پرچم کس کے پاس تھا؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے پاس۔ غزوہ ذی عشیرے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ 150، 150۔ کیا یہ درست ہے کہ یہ سب مہاجرین تھی؟ نہیں، یہ درست ہے کہ یہ سب مہاجرین تھی۔ غزوہ عشیر غزوہ عشیرہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کس شخص کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا؟ حضرت نہیں، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد۔ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد پہلے کس ام المؤمنین کے شوہر تھے؟ ام سلمہ، جی۔ غزوہ بنو سلیم کے موقع پر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو قائم مقام بنایا تھا؟ حضرت سبا بن عرفتہ، حضرت سبا بن عرفتہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے واپس آنے کے کتنے روز بعد مدینہ منورہ سے غزوہ بنو سلیم کی طرف روانہ ہوئی؟ 7 دن بعد، 7 دن بعد۔ کل غزوات کی تعداد کیا ہے؟ کل غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ غزوہ بنو قینقاع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کس شخص کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا؟ ابو لبابہ بن منذر کو، ابو لبابہ بن منذر کو۔ غزوہ سویق کب ہوا تھا؟ غزوہ سویق 2 ہجری۔ غزوہ 2 ہجری، جی 2 ہجری۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھی؟ 200، 200۔ رمضان المبارک کے روزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے کتنے عرصے بعد فرض ہوئی تھی؟ 18 ماہ بعد، 18 ماہ بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابی کا نام بتائیے جو آپ کی مدینہ میں تشریف آوری کے بعد کافی عرصہ تک روز رات کی کھانے کے لیے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے ایک بڑا دیگ کا سالن اور روٹی وغیرہ بھیجا کرتی تھی؟ سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب کسے دیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب عبید بن جراح کو دیا تھا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب کس صحابی رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا؟
خالد خالد بن ولید. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے کس شخص نے کفار کے شہ پر مہاجرین مکہ کو شہر سے نکالنے کی حامی بری تھی؟ عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی کون تھا؟ رئیس المنافقین یا مدینہ کے منافقین کا سردار؟ منافقین کون لوگ تھے؟ منافقین کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جو بظاہر حضور کے ساتھ تھے لیکن در پرد مشرکین اور یہودیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو علم تیار فرمایا تھا وہ کس رنگ کا تھا؟ سفید رنگ. یہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو عنایت فرمایا تھا؟ نہیں، حضرت حمزہ کو سریہ سیف البحر کے موقع پر دیا تھا. کامن سنس سے بھی کام لیا کری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو افراد. جی جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو افراد کو بدر کی جانب بھیجا تھا تاکہ وہ قریش کی تجارتی قافلے جو شام سے واپس آ رہا تھا خبر لائی؟ نہیں، بس یہ وہ جو تھی غزوہ احد کی. وہ غزوہ احد کے موقع پر تھی. بسیس بن عامر. بسیس بن عامر اور عدی بن ابی الزغبا. قریش مکہ کا جو قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا اس کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان. ابو سفیان نے اس ڈر سے کہ کہیں مسلمان اس پر قافلے پر حملہ نہ کر دے کس شخص کو مدینہ مکہ مدد لانے کے لیے بھیجا تھا؟ زمزم بن عامر غفاری کو. زمزم بن عامر غفاری کو. یہ سوال تقریباً 10 مرتبہ ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پھوپھی محترمہ کا نام بتائیے جنہوں نے غزوہ بدر واقع ہونے سے پہلے کفار مکہ کو ہولناک انجام ایک خواب کی صورت میں دیکھ لیا تھا. عاتکہ. عاتکہ. انہوں نے اپنا یہ خواب سب سے پہلے کس سے بیان کیا تھا؟ عباس سے بیان کیا تھا. حضرت عائشہ کا یہ خواب سن کر کس مشرک نے کہا تھا کہ اب تو بنو ہاشم کی عورتیں بھی نبوت کرنے لگی؟ ابو جہل. ابو ابو جہل. کون سی کون سی صحابی غزوہ بدر سے قبل بدر کے میدان کے قریب سے قریش کے دو غلاموں کو گرفتار کر کے لائی تھی؟ حضرت علی اور سعد بن ابی وقاص. سعد ابی وقاص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ان گرفتار غلاموں کی کس بات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ لشکر قریش کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے؟ بالکل. انہوں نے بتایا کہ قریش اپنے لشکر کے لیے روزانہ کبھی 9 اور کبھی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ لشکر قریش کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. غزوہ بدر میں کفار مکہ کی تعداد کیا تھی؟ 1000. اس اس لشکر کا سردار کون تھا؟ ابو جہل. لیکن اس کتاب میں غلط لکھا ہے. عتبہ بن ابی ربیعہ لکھا ہے، یہ غلط ہے. لشکر قریش میں اونٹوں کی تعداد کیا تھی؟ 700. 700. کفار کے لشکر میں کتنی گھوڑے تھی؟ 100. 100 گھوڑے تھی. 200 غزوہ احد میں تھی یارا. بدر. جہاں غزوہ بدر واقع ہوا کیا چیز ہے؟ غزوہ بدر کس چیز کا نام ہے؟ یہ گاؤں کا بھی نام ہے کوئی کا. بدر کا مقام مدینہ منور سے کتنی دور واقع ہے؟ کتنی میل دور واقع ہے؟ 80 میل. غزوہ بدر میں کون سا کافر قبیلے قریش شریک نہیں ہوا تھا؟ یعنی کون سی قریش قبیلے کے کون سی شاخ نے شرکت نہیں کی تھی؟
خ- بنو عدی نے شرکت نہیں تھی کی تھی کیونکہ یہ حضرت عمر کا قبیلہ تھا اور وہ اس سے ڈرتے تھے. کیا آپ بت... کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بنو عدی کی تلک صبر کا ہاں، کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ بنو عدی نے کیوں شرکت نہیں کی تھی؟ بالکل، یہ کیونکہ حضرت عمر کا قبیلہ تھا اور ان کے روب کی وجہ سے یہ قبیلہ شریک نہیں ہوا. کون سا مشہور کافر غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا؟ ابو لہب. ابو لہب کا غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بیمار تھا. بی- بیمار تھا. غزوہ بدر کے محرکات میں ایک شخص کا قتل بھی شامل تھا. اس قتل شدہ شخص کا نام بتا رہے. عامر بن حضرمی. غزوہ بدر کے لیے اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی؟ 313. اسلامی لشکر کے پاس اونٹوں کی تعداد کیا تھی؟ 70. اسلامی اسلامی لشکر میں کتنی گھوڑے تھی؟ 2. غزوہ بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عالم تیار کروائی تھی؟ 3. 3. غزوہ بدر میں مہاجرین کا عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے عنایت فرمایا تھا؟ حضرت علی. غزوہ بدر میں انصار کا عالم کس کے پاس تھا؟ غزوہ بدر میں انصار کا عالم کس کے پاس تھا؟ سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ. غزوہ بدر میں جنرل کمان کا پرچم جو سفید تھا کسے دیا گیا تھا؟ مصعب بن عمیر. غزوہ بدر میں جنگی معائنے کے لیے برجی بنانے کا مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا؟ سعد بن معاذ. اس صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے غزوہ بدر میں جنگی تراکیب اور مشورے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبول فرما لیے. حباب بن منذر. غزوہ بدر سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا تھا تو مہاجرین کی جانب سے سب سے پہلے کس شخص نے تقریر کی تھی؟ مہاجرین کی طرف سے خدا کے بندے حضرت ابوبکر صدیق. بدر پہنچنے سے قبل کس کی تقریر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، اللہ نے میرے ساتھ دونوں گروہ میں سے ایک کا وعدہ فرمایا اور میں گویا قریش کی بچڑنے کے مقامات دیکھ رہا ہوں. سعد بن معاذ. سعد بن معاذ جنہوں نے بہت جوشیلی تقریر کی تھی. اسلامی لشکر کی غزوہ بدر کے لیے روانگی کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ 11 رمضان. 11 رمضان. بدر کی قریب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدر کی قریب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ چھپ کا بدر کی قریب حضور بدر کے قریب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فوجی پڑاؤ لگایا تھا، اسی چھوڑنے اور آگے بڑھ کر ایک چشمے کے قریب پڑاؤ لگانے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تھا؟ حبیب نہیں، حباب. حباب بن منذر. میدان بدر میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان کے پہلے پاسبان کون تھے؟ سعد بن معاذ. غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ بالکل. یا اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے یا اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو. غزوہ بدر میں ان کم سن دو صحابیوں کے نام بتائیے جنہیں کم عمر ہونے کے باعث واپس جانے کے لیے کہا گیا تو وہ رو پڑے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ شہادت سے متاثر ہو کر انہیں جنگ میں شمولیت کی اجازت دی. نہیں. عمیر بن ابی وقاص، رافع اور سمرہ. غزوہ بدر میں کفار کا اس کی بھی ہے. غزوہ بدر میں کفار کا علم بردار کون تھا؟
طلحہ بن ابی طلحہ. طلحہ بن ابی طلحہ. اس میں بھی تھا نا. غزوہ بدر میں کفار کا علمبردار کون تھا؟ طلحہ بن طلحہ بن ابی طلحہ. غزوہ بدر کے موقع پر مدینے میں حضور کے نائب کون تھے؟ عبداللہ بن ام مکتوم. پھر عبداللہ بن ام مکتوم کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچی تو عبداللہ بن ام مکتوم کو ہٹا کر کس شخص کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیجا تھا؟ ابو لبابہ. ابو لبابہ زندہ باد. غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 17 رمضان 2 ہجری. اس روز ہفتے کا کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن. عیسوی کی تاریخ کیا تھی؟ عیسوی. 14 جنوری. 14 14 جنوری 624. یہ غلط ہے تو ٹھیک ہے. غزوہ بدر میں ایک عالم کس ام المؤمنین کی اونٹنی سے تیار کیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ. غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سی صحابی دروازے پر تیغ بکپ کھڑی ہوئی تھی؟ سعد بن معاذ. بالکل. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے. ان میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا. دوسرا گھوڑا کس صحابی کے پاس تھا؟ مقداد بن اسود کندی. مدینہ سے بدر کی جانب سفر کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں اور کتنے افراد شریک تھے؟ 2. جی. ان ان 2 افراد کے نام بتا دیں. حضرت علی اور حضرت مرشد بن ابی مرشد غنوی. حضرت مرشد بن ابی مرشد غنوی. مدینہ سے بدر کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں شریک ہونے والے دونوں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و تکریم میں کیا فرمایا تھا؟ اس نے فرمایا تھا کہ آپ سواری پر سوار ہو اور ہم خوشی سے پیدل چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کیا جواب دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہ تم پیادہ چلنے میں مجھ سے طاقتور ہو اور میں ثواب حاصل کرنے میں بے نیاز ہوں. غزوہ بدر میں سب سے پہلے کفار کے جانب سے کون میدان میں آیا تھا؟ عامر بن حضرمی جو عمر بن حضرمی کا بھائی تھا. اسلامی لشکر کی جانب سے کون سے صحابی اس کی مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے؟ نہیں، مہجہ بن صالح. مہجہ بن صالح. جی. مہجہ مہجہ بن صالح کس جلیل القدر صحابی کی آزاد کردہ غلام تھی؟ عمر فاروق. کیا یہ درست ہے کہ عامر بن حضرم نے انہیں قتل کر دیا اور یوں انہیں غزوہ بدر کا پہلا شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا؟ جی ہاں. اس اس کے بعد اس کے بعد کفار مکہ کی جانب سے کتنے افراد مقابلے کے لیے نکلے تھے؟ 3. ان 3 افراد کے نام بتائیے. عتبہ 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 اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید. کیا یہ درست ہے کہ اسلامی لشکر کی جانب سے ان کے مقابلے کے لیے پہلے 3 انصاری صحابی آئے تھے لیکن پھر حضور کے بلانے پر 3 مہاجر صحابی آئے تھے؟ ٹھیک ہے. ان 3 صحابہ کرام کے نام کیا تھے جو مہاجر تھے؟ یہ حمزہ، عبیدہ اور علی. حضرت حمزہ کا مقابلہ کس شخص سے ہوا تھا؟ شیبہ سے. شیبہ سے. اس کتاب میں غلط لکھا ہے، اس میں عتبہ لکھا ہے. اس مقابلے کا نتیجہ کیا ہوا؟ شیبہ قتل ہو گیا. شیبہ قتل کر دیا گیا. حضرت عبیدہ نے جنگ بدر میں کس کا مقابلہ کیا تھا؟ عتبہ کا. عتبہ کا.
حضرت عتبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، حضرت عبیدہ کے زخمی ہونے کے بعد شیبہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت حمزہ نے، حضرت حمزہ اور علی نے مل کر۔ حضرت علی کا مقابلہ جنگ بدر میں کس سے ہوا تھا؟ ولید، ولید کے ساتھ۔ غزوہ بدر میں وہ کون سی صحابی تھے جو بڑی مزے سے کجوری کھا رہے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تھی، جہاد کی فضیلت سنی تھی، کجوری پھینک کر دشمنوں کے صف میں گھس گئی اور کئی دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہوئی؟ نہیں، عمیر بن حمام نہیں، اسیرم الگ ہے، یہ عمیر بن حمام ہے، اسیرم الگ ہے۔ غزوہ بدر کے لیے جب حضور مجاہدین کے صف سیدھی کر رہے تھے تو کون سی صحابی تھی جو صف میں آگے بڑی ہوئی تھی اور اپنی تیر سے ان کی پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برابر ہو جاؤ؟ اس شخص کا نام بتائیے۔ نہیں، سواد سواد، حضرت سواد۔ اس پر انہوں نے کیا عرض کیا تھا؟ سواد نے اس پیل پر کیا عرض کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف دی، لہذا اس کا بدلہ مجھے دے دیجیے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ دینے کے لیے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ مہر نبوت کو چوم لیا تھا، زبردست۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے مشہور سردار ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ معاد اور معوذ نے ان کو زخمی کیا تھا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کا سر کس شخص نے تن سے جدا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود۔ غزوہ بدر کے بعد جب غزوہ بدر کے بعد جب ابو جہل کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اسے دیکھ کر کیا فرمایا؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس امت کا فرعون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جنگ کے بعد کتنے دن تک قیام فرمایا تھا؟ 3 دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے روانہ ہونے کے بعد مقام صفرا پر پہنچ کر کس دشمن اسلام کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ نذر بن حارث، نذر نذر بن حارث۔ غزوہ بدر میں کفار کی کتنی اہم افراد قتل ہوئی تھی؟ 70 افراد۔ ست غزوہ بدر میں کفار کی کتنی اہم افراد قتل ہوئی تھی؟ 70 افراد۔ ان میں سے سرداروں کی تعداد کیا تھی؟ 20 کے قریب۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی کتنی قیدی گرفتار ہوئی تھی؟ 70۔ غزوہ بدر میں گرفتار ہونے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قریبی رشتہ داروں کے نام بتائیے جو لشکر قریش میں شامل تھے۔ یہ حضرت علی کی بائی عقیل، حضرت علی کی بائی عقیل، ابو العاص جو حضور کے داماد تھی، اور حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھی۔ لشکر قریش سے گرفتار ہونے والے ہو کون تھی جسے دیکھ کر ام المؤمنین حضرت سودا نے بھی اختیار کہا تھا تم نے بھی عورتوں کی طرف بیڑیاں پہن لی اور یہ نہ ہو سکا کہ لڑ کر مر جاتی؟ یہ سہیل بن عمر تھا، یہ سہیل بن عمر تھا جو ام المؤمنین حضرت سودا کا رشتہ دار تھا۔ اسیران بدر میں شامل حضور کی ان چچا کا نام بتائی جنہیں انصار مدینہ نے بائی کہہ کر ان کا فدیہ دینے کی پیشکش کی تھی لیکن حضور نے اسے قبول نہیں فرمایا تھا۔ حضرت عباس۔ اسیران بدر میں سے اس شخص کا نام بتائی جو نہایت عمدہ مقرر تھا اور عام مجمع میں حضور کے خلاف تقریر کیا کرتا تھا، لیکن جب ایک صحابی نے اس کے اگلے دان نکلوانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ پھر ایسا نہ بول سکے تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ اس کے اجزاء میں میری اجزاء بگاڑ دے گا۔ وہ شخص کون تھا؟ سہیل سہیل بن عامر تھا، سہیل بن عامر۔ اس کی اگلی دان نکلوانے کی تجویز کس صحابی نے پیش کی تھی؟ حضرت عمر۔ غزوہ بدر سے حاصل ہونے والی اس تلوار کا نام بتائیے جسے حضور نے اپنے لیے پسند فرمایا تھا۔
ذوالفقار۔ اسیران بدر میں سے وہ کون تھا جس کے قتل کا حکم حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرق یعنی انتیبیا پہنچ کر دیا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے داماد غزوہ بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے؟ عامر بن عاص خاں، جو حضرت زینب کے شوہر تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان نے شرکت نہیں کی تھی، کیوں؟ جی، حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ تھی۔ اس شخص کا نام بتائیے جو غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا تاکہ حضور پر قاتلانہ ہم وار کرے، لیکن جب آپ نے اس کی سازش کا راز پاش کر دیا تو وہ حیران ہو گیا اور پھر بردات و رغبت مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا عمیر بن وہب جو غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا، اور یہ صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضور حضرت صفوان بن امیہ نے اسے کہا تھا کہ آپ جا کر حضور کو قتل کر دے، آپ کے خاندان کی کفالت میں کروں گا۔ ہجرت کے بعد اور جنگ بدر سے پہلے جب قریش مکہ نے مدینہ کے رئیس عبداللہ بن ابی کو حضور اور مہاجرین کی مکہ کے خلاف بڑکایا کہ وہ انہیں مدینہ سے نکال دے اور اس کا علم آپ کو ہوا، تو آپ نے کیا قدم اٹھایا تھا؟ اس کا جواب ہے، آپ خود اس کے پاس تشریف لے گئی جبکہ وہ اپنی مجلس میں موجود تھا، اور فرمایا قریش نے تم سے داو کھیلا ہے، اگر لڑو گے تو اپنے ہی فرزندوں اور بھائیوں سے لڑو گی جو مسلمان ہو چکے ہیں، یہ دونوں طرف سے تو ہمارا نقصان ہوگا، لیکن اگر قریش سے لڑنا پڑا تو یہ غیر ان سے مقابلہ ہوگا۔ حضور کا یہ دل نشین جواب سن کر وہ لاجواب ہو گیا اور لڑائی سے ارادے سے باز آ گیا۔ اسیران بدر میں شامل اس شاعر کا نام بتائیے جس نے حضور کو اپنی مفلسی کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ اس پر احسان کر دے اور رہا کر دے، وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن رہا ہو کر مکہ جانے کے بعد اس نے بنو کنانہ کے مسلمانوں کے خلاف قریش کا ساتھ دینے کے لیے ابھارا اور یوں وعدہ خلافی کی۔ اس شخص شاعر کا نام بتائیے۔ نہیں، ابو عزہ ابو عزہ عبداللہ بن رواحہ مسلمان تھا، وہ اس سے پہلے مسلمان تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ کی طرف کس شخص کو روانہ فرمایا تھا؟ مدینہ شہر کی طرف، شہر کی طرف زید بن حارثہ کو شہر کی طرف، جی، مدینہ کی بستی عالیہ کی طرف آپ نے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ عبداللہ بن رواحہ۔ غزوہ بدر کے بعد حضور نے اپنی کس صاحبزادی کی شادی کی تھی؟ حضرت فاطمہ۔ یہ شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت علی۔ غزوہ بدر میں کس کی لاش دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا یہ اس امت کا فرعون ہے؟ ابو جہل۔ غزوہ بدر میں حضرت بلال نے کس مشرک کو قتل کیا تھا جو مکے میں آپ پر ظلم ڈھاتا تھا؟ امیہ بن خلف۔ اس غزوے کے متعلق یعنی غزوہ بدر کے متعلق قرآن کی کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ انفال۔ سورہ انفال۔ یہ